بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ گزرا کہ انہوں نے کہا اما انی لم افارقہ، کہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں رہا، ولیکن سمعتہ یقول من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار لم افارقہ۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ عدم مفارقت عرفی ہے، عدم مفارقت عرفی، حقیقی عدم مفارقت مراد نہیں ہے، عدم مفارقت عرفی مراد ہے۔ حقیقی عدم مفارقت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ دن کے وقت بھی ساتھ رہیں، رات کے وقت بھی ساتھ رہیں، 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی علیحدہ نہ ہوں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو مراد ہے عدم مفارقت عرفی۔ عرف میں یعنی ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اکثر اوقات میں رہے، سفر میں، حضر میں، تو یہ کہا جائے یہ بندہ ہمیشہ فلاں کے ساتھ رہتا ہے، تو یہاں عدم مفارقت عرفی مراد ہے، عدم مفارقت حقیقی مراد نہیں ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حبشہ کی طرف ہجرت کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی دیر علیحدہ رہے، یعنی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اور یہ پھر حبشہ میں تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو پھر یہ کئی سالوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، تو یہ تو بہت بڑا گیپ درمیان میں آیا۔ تو یہ پھر لم افارق ہو کس طرح صحیح ہے جب کہ اتنا وقفہ فراقت کا گزر گیا؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ لم افارق ہو قبل ظہور شوکت الاسلام، کہ اسلام کی شوکت ظاہر ہونے سے قبل یہ وقت گزرا تھا، اور جب ظہور ہو گیا تو پھر مفارقت نہیں تھی، یعنی ظہور سے پہلے، شوکت اسلام کے ظہور سے پہلے جو ہے وہ مفارقت جو ہے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اصل یعنی یہ ساتھ رہنا اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ظہور شوکت اسلام کے بعد متصور ہیں، اور اس وقت یہ ہمیشہ ساتھ ہی رہے۔ اب اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر صحابی ہی یہ پالیسی اپنا لیتے جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، اما انی لم افارق ہو ولیکن سمعتہ یقول من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ ساتھ تو میں بھی بہت رہا ہوں لیکن اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے من کذب علی، اس کے ڈر کی وجہ سے میں کثرت سے روایت نہیں کرتا۔ تو اگر ہر صحابی ہی اس پالیسی پہ ہوتے تو پھر حدیث آگے کیسے پہنچتی، دین کیسے پہنچتا؟ ایک اعتراض اس طرح ہے۔ دوسرا اس طرح ہے کہ یہ جب اس حدیث سے ڈرتے تھے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو دوسرے جنہوں نے کثرت سے روایت کی کیا وہ نہیں ڈرتے تھے؟ انہوں نے پھر کیوں روایت کی؟ جب انہیں اس حدیث کی وجہ سے ڈر تھا تو پھر انہیں ڈر کیوں نہیں تھا؟ تو یہ دونوں طرف سے اعتراض ہوتا ہے۔ اب اس میں یہ جاننا پڑے گا کہ ان کی
اصل صورتحال یعنی رکاوٹ کیا تھی جو اس حدیث کے تابع ہے، اور وہ دوسروں میں وہ رکاوٹ نہیں تھی، ان کی ڈیوٹی یہی بنتی تھی کہ وہ روایت کرتے، اور ان کے لیے احسن یہی تھا کہ نہ کرتے، یعنی ان کا کرنا اپنی جگہ ضروری بھی تھا اور آسان اقدام بھی تھا، اور ان کا نہ کرنا یہی زیادہ احتیاط تھی اور آسان اقدام تھا۔ اس لحاظ سے امام کرمانی نے اچھی وضاحت کی ہے، اور یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اس پر پھر پورے علم حدیث کا مدار ہے۔ آج بھی حدیث پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، یا 14 صدیوں میں جو یہ دین آگے پہنچا ہے، اگر سارے اس پالیسی پہ ہو جاتے تو پھر آگے سلسلہ ہی نہ چلتا، احادیث وہیں رک جاتی، نہ تدوین ہوتی، نہ محدثین ہوتے۔ تو امام کرمانی نے لکھا ہے کہ اس کی تمہید یہ ہے کہ ایک یہ ہے بات کہ حدیث میں معاذ اللہ عمدن جھوٹ مکس کرنا، حدیث کے اندر عمدن جھوٹ مکس کرنا، یعنی عمدن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولنا، جان بوجھ کے پتہ ہے کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اور کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، ایک یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمدن نہ بولنا، عمدن بالکل جو ہے وہ اس کام کا ارتکاب نہ کرنا، لیکن خدشہ یہ ہو کہ آدمی کہیں خطا نہ کر بیٹھے اور وہ جاری مجرا کذب کے بن جائے، یعنی ایک تو نا عمدن کذب بولنا، ایک یہ کہ عمدن نہ بولنا، بلکہ اس پر اپنا مضبوط ہونا کہ میں ہرگز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹ منسوب نہیں کروں گا، مگر اس کے باوجود خطا کا ہو جانا اور یہ خدشہ ہونا کہ کہیں یہ جو میں بول رہا ہوں یہ جھوٹ نہ ہو، یہ دو جدا جدا چیزیں ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جاری مجرا کذب کے کہا جائے گا کہ خود کذب تو نہیں ہے مگر جاری مجرا کذب کے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یعنی بندے کو شک ہونا یا شک سے اوپر ظن ہونا، شک تو ہے نا دونوں جانبیں برابر ہوں، اور جانبیں جو ظن ہے کہ ایک راجح ہو دوسری مرجوح ہو، تو جانب راجح جو ہے وہ ظن ہے، تو بندے کو یا شک ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اسے ظن ہے کہ یہ سرکار نے فرمایا ہے، تو یہ دوسری صورتحال ہے۔ یعنی ایک ہے عمدن جھوٹ بولنا، ایک یہ عمدن تو نہ بولنا لیکن اس میں بندے کو شک ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے یا ایسا نہیں فرمایا، شک ہے یا ظن ہے کہ فرمایا ہے یا نہیں فرمایا۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز عمدن کذب کو تو منسوب کرنے والے نہیں تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس کا انہیں اپنے بارے میں خدشہ نہیں تھا کہ میں جان بوجھ کے جھوٹ منسوب کر دوں گا، لیکن جو دوسری صورت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ انہیں اس بارے میں یعنی تحدیث کے وقت یہ یا تو شک تھا یا ظن تھا جن باتوں کے بارے میں، ان باتوں کے بارے میں پھر وہ روایت کرنے سے اجتناب کرتے تھے کہ جس میں عین کذب واقع ہونے کا خدشہ نہیں تھا، جاری مجرا کذب کا خدشہ تھا،
بوجہ شک کے یا بوجہ ظن کے، تو اس بنیاد پر انہوں نے پھر تحدیث تو کی ہے لیکن کثرت تحدیث سے اجتناب کیا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی جن احادیث کے لحاظ سے شک یا ظن والی، انہوں نے پھر ان کو آگے روایت کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ تو اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وہ صحابہ کہ جنہیں شک یا ظن نہیں تھا مرویات کے بارے میں بلکہ یقین تھا، تو پھر ان کی پوزیشن ان سے علیحدہ تھی، ان پہ یہی لازم تھا کہ وہ آگے روایت کریں، اور ان کے روایت کرنے سے پھر آگے احادیث پہنچی ہیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان کی جو کیفیت تھی، جس بنیاد پر انہوں نے کثرت نہیں کی وہ کیفیت اور تھی، اور جنہوں نے کثرت کی ہے ان کی کیفیت اور تھی۔ تو اس واسطے ان کا یہ جو لاہ عمل بنایا ہوا تھا، انہوں نے پالیسی، ان کے شایان شان یہی تھی اور اسی کے اندر احتیاط تھی، اور جنہوں نے کی ہے انہوں نے کوئی اس حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی، من کذب علی یا ان کے سامنے بھی تھی، لیکن یہ حدیث ان کی جو صلاحیت اور کیفیت تھی اس سے انہیں حدیث بیان کرنے سے روک نہیں رہی تھی، کیونکہ انہیں جو وہ روایت کر رہے تھے اس کے بارے میں نہ شک تھا نہ ظن تھا، بلکہ انہیں یقین تھا کہ ایسے ہی ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کا حق یہی بنتا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا، اور نتیجتاً جو ہے وہ حدیث بھی آگے پہنچی، اور ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کہا جائے کہ جب یہ اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے تو وہ کیوں نہیں عمل کر رہے تھے؟ تو دونوں ہی اس حدیث پہ عمل کر رہے تھے، صرف صلاحیتیں جدا جدا تھیں، صورتحال جدا جدا تھی۔ تو جو صورتحال ان کی تھی بوجہ شک یا ظن کے، اس میں احتیاط یہی تھی کہ کثرت نہ کریں، صرف وہ بتائیں جن کے بارے میں یقین ہے، اور جنہوں نے کثرت سے کیا انہیں ان کے بارے میں جو وہ روایت کر رہے تھے شک یا ظن نہیں تھا بلکہ یقین تھا، اور یقین کی کثرت تھی۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس حدیث کو انہوں نے بھی سامنے رکھا، اور یہ حدیث ان کو بھی احتیاط کا درس دے رہی تھی، اور احتیاط کرتے ہوئے وہ روایت کر رہے تھے، لیکن کثرت سے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ سنا تھا جس سے روایت کر رہے تھے وہ ان کو اس کے بارے میں شک یا ظن نہیں تھا بلکہ انہیں یقین تھا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس واسطے وہ ان احادیث کی روایت کر رہے تھے، اور اپنی اپنی جگہ دونوں طبقات کی پالیسی جو ہے وہ درست ہے۔ اب ایک باریک فرق بھی اس میں ہے، وہ بھی کرمانی نے وضاحت کی ہے کہ ایک بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے لحاظ سے جھوٹ کی نسبت کرتا ہے، یعنی اس کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق وہ حدیث نہیں ہے، اور وہ جان بوجھ کے اس کو حدیث کہہ رہا ہے، لیکن نفس الامر میں وہ حدیث ہے، نفس الامر میں وہ حدیث ہی ہے، مگر اس کے ریکارڈ کے اندر یا اس کے نزدیک اس کے لحاظ سے وہ حدیث نہیں، اس کے باوجود وہ جان بوجھ کے اسے حدیث کہہ رہا ہے، آگے واقع میں وہ حدیث ہی ہے۔ تو کیا اب یہ بندہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو کچھ اس نے کہا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقع میں بھی قول رسول علیہ السلام ہے، مگر اس نے بحیثیت قول رسول کے اسے نہیں سمجھا ہوا، اس کے اعتقاد میں وہ سرکار نے نہیں فرمایا ہوا، اور یہ جان بوجھ کے سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے، مگر نفس الامر میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے۔ تو کیا یہ بندہ اس زمرے میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا، سوال اس طرح کیا، من قاصد الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن فی الواقع کذبا، واقع میں وہ کذب نہیں
واقعی میں وہ حدیث ہی ہے، لیکن اس کے نزدیک وہ حدیث نہیں، یہ جھوٹ جو ہے وہ سرکار کی طرف منسوب کر رہا ہے، تو کیا اب یہ گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ یعنی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ اس حدیث کہہ رہا ہے اور واقعی میں بھی حدیث ہی ہے، تو پھر وہ گناہ گار کیوں ہو؟ تو جواب یہ ہے کہ گناہ گار ہوگا کس وجہ سے؟ اس قصد کی وجہ سے جو اس نے جھوٹ کا قصد کیا، اگرچہ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ حدیث ہے اور واقعے میں بھی حدیث ہے، لیکن اس کے عقیدے میں وہ حدیث نہیں ہے، اور اس نے ارادہ کیا ہے جان بوجھ کے حدیث گھڑنے کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنے کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہے، تو اس قصد کی بنیاد پر وہ مجرم قرار پائے گا کہ اگرچہ وہ تو حدیث ہی ہے، لیکن اس نے تو اپنے عقیدے کے مطابق غیر حدیث کو حدیث بنا کے پیش کیا ہے، تو اس وجہ سے وہ بندہ اس زمرے میں آئے گا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کر رہا ہے، یعنی بسبب کذب گناہ گار نہیں ہوگا، بسبب قصد کذب گناہ گار ہوگا، کیونکہ معصیت کا قصد کرنا بھی معصیت ہے، تو اس نے معصیت کا قصد کیا ہے، لہذا وہ گناہ گار ہوگا۔ اب یہ سوال ہے کہ ایسا کرنے سے بندہ گناہ گار ہوگا یا کافر ہوگا؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے، یعنی جو یہ سوال ہے، جو اصل مضمون ہے حدیث کا کہ من کاذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یہ کام جو کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، یہ کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے، تو جو جھوٹ منسوب کرتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس بنیاد پر صرف گناہ ہوگا یا کفر ہوگا؟ چونکہ دونوں باتوں میں فرق ہے، گناہ گار ہونا یہ چھوٹا مسئلہ ہے، کافر ہو جانا، کفر ہو جانا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، تو پھر یہ کفر ہوگا، اور اگر حلال نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا، مگر یہ دھندا کر رہا ہے لیکن سمجھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ حلال نہیں ہے، تو پھر صرف گناہ ہوگا۔ اگر حلال سمجھ کے کرے، جائز سمجھ کے کرے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گھڑ کے حدیث، یہ عمل صرف گناہ نہیں ہوگا بلکہ کفر بھی ہوگا۔ تو یہ دونوں باتوں میں فرق ہے، اور کفر بھی یعنی اس طرح کہ اس کے قتل کر دیا جائے گا، یعنی وہ حکومت کی طرف سے۔ اور اگر جو ہے وہ جھوٹ کو منسوب کرنا جائز نہیں سمجھتا مگر کر رہا ہے، یہ مانتے ہوئے دل میں کہ یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، کسی ایک حدیث کی بنیاد پر اب اس کی ساری روایات منسوخ ہو جائیں گی۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے ایک بار ایسا کیا ہے کہ جھوٹ گھڑ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے اس نے، تو ردت روایاتہ کلھا، اس کی ساری روایات مسترد ہو جائیں گی۔ ہاں اگر وہ روایات باقی اور راویوں نے روایت کی ہیں تو ان کے لحاظ سے وہ معتبر ہوں گی، لیکن اس کی طرف سے اس نے جو بھی روایت کیا ہوا ہے، اس کی نسبت سے کوئی حدیث روایت کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، یعنی ایسا تو اس نے کیا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی اور توبہ بھی پکی کر لی، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا توبہ فارمیلٹی کے لیے، یا ایک ہوتی ہے توبہ جو توبہ کر کے پھر توڑ دے، توبہ کی اور پکی توبہ کی، اور زمانہ گواہ ہے کہ اس نے اس جرم سے پھر توبہ نبھائی ہے، تو کیا پھر اس کی روایات قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو امام احمد بن حنبل اور محدثین کی ایک جماعت کہتی ہے لا تقبل روایات ابدا،
پھر بھی اس کی کبھی روایت قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ پکی بھی کر لے پھر بھی اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، یعنی وہ ہمیشہ مجروح راوی قرار پائے گا۔ جرا جو ایک بار اس پر ہو گئی تو اب وہ ہمیشہ مجروح ہی رہے گا، ثقہ راویوں میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس میں امام کرمانی نے یہ ذکر کر کے پھر اس کو رد کیا ہے، کہتے ہیں قلت ھذا مخالف للقواعد والمختار القطع بصحت توبته وقبول روایته بعدها وقد اجمعوا على صحت روایت من کان کافرا فاسلم۔ یعنی یہ امام احمد کا اور ایک جماعت کا مذہب تو ہے کہ پکی توبہ ہو جائے تو پھر بھی روایت نہیں کی جائے گی، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو اصول حدیث کے قوانین ہیں اس کے خلاف ہے۔ مختار یہ ہے کہ اگر اس کی توبہ پکی ثابت ہو جائے تو پھر جو ہے اس سے قبول کی جائے گی حدیث، اور اس پر دلیل یہ دی کہ اس بات پر تو اجماع ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہلے کافر تھا پھر مسلمان ہوا تو اب اس سے روایت لینا صحیح ہے۔ تو جس طرح اس کا وہ ماضی جو کفر تک پہنچا ہوا تھا اس کے بعد اسلام لانے کی بنیاد پہ پھر وہ جرح ختم ہو گئی ہے اور اس سے حدیث قبول کی جاتی ہے، تو اگر اس کی توبہ پکی ہو تو اس سے بھی مختار مذہب کے مطابق جو ہے وہ حدیث قبول کی جائے گی۔ باقی یہ جو حدیث گھڑ کے منسوب کرنا یہ عام ہے کہ وہ احکام والی حدیث ہو یا مواعظ والی ہو، یعنی اس میں فرق ہے۔ احکام والی ہے نماز، روزے کا طریقہ، مسائل، یا وہ کوئی فکر آخرت والی، واعظ والی، قصص والی باتیں ہیں، سب کے اندر گھڑ کے منسوب کرنا ایک جیسا جرم ہے یا کچھ فرق ہے؟ چونکہ احکام کا مسئلہ زیادہ سیریس ہے اور باقی ترغیب و ترہیب اور مواعظ یہ اتنا سیریس نہیں ہے۔ تو اس میں بھی جو ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو بھی موضوع ہو حدیث گھڑنا ایک جیسا جرم ہے، یعنی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اگر حلال سمجھ کے کرے گا تو کافر ہوگا، ویسے کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ مگر فرقہ کرامیہ جو ہے ان کے نزدیک تفریق ہے۔ کرامیہ کے نزدیک جو ہے وہ احکام میں تو جائز نہیں حدیث گھڑنا، مگر ترغیب و ترہیب میں جائز ہے، واعظ نصیحت کے لحاظ سے کہ لوگ نیک بنیں، کوئی گھڑ کے بنا لی جائے کہ اتنا ثواب اس کام میں ہوگا، اور اس طرح یہ ترغیب و ترہیب کے مسئلے میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے، یہ شوق دلانے کے لیے کرامیہ کہتے ہیں گھڑ لی جائے کوئی بات نہیں معاذ اللہ۔ تو یہ بھی فرق ہے۔ اہل سنت کے نزدیک خواہ ترغیب و ترہیب ہو، مواعظ ہوں، احکام ہوں، عقائد ہوں، کسی بھی موضوع پر حدیث گھڑنا معاذ اللہ اکبر کبائر سے ہے، اور اگر جائز سمجھ کے کرے تو کفر ہے، ورنہ بڑے کبیروں میں سے ایک بڑا کبیرہ ہے، حرام ہے، اور استحلال کی بنیاد پر کہ جب حلال سمجھے تو پھر کیا ہے، کفر ہے۔ کرامیہ جو ہے ان کے نزدیک جائز ہے کہ جہاں احکام نہیں ویسے واعظ وغیرہ ہے تو اس کے اندر معاذ اللہ وہ حدیث گھڑ لینا جائز سمجھتے ہیں۔ تو جو بندہ غلطی سے منسوب کر دے یا نسیان سے، اگرچہ اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو محتاط لوگ ہیں وہ پھر اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ
اکثار سے اجتناب کر رہے تھے کہ یعنی پھر سوال پیدا ہوتا تھا کہ عمدن تو کرے پھر تو چلو ہے، تو یہ اگر نسیان سے ہو جائے یا غلطی سے ہو جائے تو پھر گناہ نہیں ہے، تو جب گناہ نہیں تھا تو یہ ایسا کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن اس میں احتیاط یہ ہے کہ ایسا موقع ہی نہ بنے۔ اس بنیاد پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اکثار اس سلسلہ میں نہیں کرتے تھے۔ باقی یہ جو حدیث ہے من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متواتر حدیث ہے، یعنی اس قدر کثرت سے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ہے، اس میں لفظ جدا ہیں۔ قال انس انہ لیمنعنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے یہ بات منع کرتی ہے کہ میں تمہیں زیادہ حدیثیں بیان کروں۔ زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے کیا چیز منع کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تعمد علی کذبا، کذب یا کذب دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، کہ جس نے جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کیا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ جدید عربی میں لفظ مقعد جو ہے سیٹ کے معنی میں آتا ہے، یہ جہاز کی سیٹ یا گاڑی کی سیٹ۔ مقعد مقاعد، مقاعد شاغرہ خالی سیٹیں، یا حجز المقاعد سیٹیں بک کرانا۔ آگے ہے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے من یقل علی ما لم اقل، جو میرے بارے میں قول کرے کہ میں نے فلاں چیز فرمائی حالانکہ میں نے نہیں فرمائی، فلیتبوأ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر لفظ قول ہے کہ جس نے میرا قول قرار دیا کسی چیز کو حالانکہ وہ میرا قول نہیں تھا، تو اگر کوئی قول منسوب نہ کرے فعل منسوب کر دے تو پھر کیا حکم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طرح کرتے دیکھا یا سرکار نے اس طرح کیا حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فعل بھی اسی کے معنی میں ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گھڑ کے کوئی قول منسوب کرنا حرام ہے اور اس کو حلال سمجھے تو کفر ہے، ایسے ہی کوئی فعل منسوب کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے ایسا، یعنی ایسا وہ فعل کیا ہے، تو یہ بھی اسی کے معنی میں ہے۔ اگر جو ہے وہ استحلال سمجھتے کہ ایسا کرنا حلال ہے تو پھر کفر ہے، ورنہ وہ اکبر کبائر سے ہے۔ تو سب سے بڑا جھوٹ جو ہے کائنات کا وہ ہے الکذب علی اللہ، کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، گھڑ کے جو اللہ نے نہیں فرمایا کہے کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو بڑا جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے حالانکہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو یہ بہت سے لوگوں نے پھر جو ہے وہ اکثار سے اجتناب کیا، صحابہ نے بھی تابعین نے بھی، کہ زیادہ احادیث روایت نہ کی جائیں، اور پھر کچھ تابعین جو ہیں وہ یہ پالیسی بھی اپنائے ہوئے تھے کہ وہ بیان کرتے تھے، یعنی یہ سارا کہ یقین ہے انہیں، لیکن پھر بھی وہ حدیث موقوف بیان کرتے تھے۔ موقوف کا مطلب یہ ہے کہ بات یہاں ختم کر دیتے تھے کہ مثلا قال حذیفہ بن یمان یا قال ابی بن کعب،
آگے یہ نہیں کہتے تھے قال ابی بن کعب سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی یہ سمجھتے ہوئے کہ خدا نخواستہ اگر اس میں کوئی مکس ہو گیا لفظ تو پھر بھی صحابی کی طرف منسوب کرنے میں اتنی غلطی تو نہیں جتنی سرکار کی طرف منسوب کرنے میں ہے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ایک یہ بھی احتیاط کرتے تھے کہ جانتے ہوئے کہ آگے بھی حدیث جاتی ہے لیکن اسے پھر موقوف کر دیتے تھے صحابی کے اوپر، کہ صحابی سے آگے پھر اس کو مرفوع نہیں کرتے تھے، اور یہ کام بھی بوجہ احتیاط کرتے تھے۔ زہری بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، تو دوسری طرف ربیہ رائے ہیں۔ ربیہ رائے یعنی وہ رائے کا کثرت سے استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا نام ہی ربیہ رائے بن گیا۔ تو ان کا آپس میں اس بات پر مناظرہ ہو گیا، یعنی زہری روایت کے زیادہ لمبردار تھے اور ربیہ رائے کے زیادہ لمبردار تھے۔ تو زہری نے مطلب چڑھائی کی امام زہری نے کہ دیکھو ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لوگوں کو پڑھاتے ہیں، اور تم اپنی رائے لیے پھرتے ہو، تم اپنی رائے جو ہے وہ رائج کر رہے ہو، اپنی رائے لوگوں کو بتاتے ہو، تو ہمارا شعبہ تمہارے شعبے سے اچھا ہے۔ یعنی انہوں نے اس طرح کر کے حضرت ربیہ رائے کی مذمت کی۔ ربیہ رائے نے پھر جواب دیا، انہوں نے کہا کہ انما انا اخبر الناس برأیی ان شاءوا اخذوا ان شاءوا ترکوا، کہ میں زیادہ احتیاط کر رہا ہوں تمہارے مقابلے میں، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سرکار نے فرمایا، میں تو کہتا ہوں سیدھا یہ میری رائے ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے اس پہ عمل کریں، مرضی ہے چھوڑ دیں۔ اور تم انما انت تخبرہم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فانظر ما تخبرہم بھی، پھر آپ اندازہ کر لیں کہ آپ پہ کتنی ذمہ داری آ رہی ہے، کہ آپ تو کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اب آگے یہ ثابت کرنا کہ واقعی سرکار نے فرمایا ہے، تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو باقی میں تو کہہ دیتا ہوں یہ میری رائے ہے، اب لوگوں کی مرضی ہے وہ رائے اپنائیں یا رائے کو چھوڑ دیں، لیکن آپ تو کہتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ احتیاط اور بڑا حساس مسئلہ ہے۔ اس واسطے یعنی جو میرا فیلڈ ہے اس میں اتنے خطرات نہیں ہیں جتنے تمہارے فیلڈ میں خطرات ہیں، کہ تم جو ہے وہ نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہو۔ کل حزب بما لدیہم فارغون، تو اپنے اپنے شعبے میں دونوں ہی اپنی دلیل اچھی دے رہے تھے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی۔ کنیہ، یہ لفظ کنیت نہیں ہوتا، کنیہ، کنیہ، کنیت، کنیت کہ فلاں کی کنیت کیا ہے، نہ کہ فلاں کی کنیت کیا ہے، کنیت، اور پھر جمع کنا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پہ نام رکھو مگر میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، نام پہ نام رکھو، یعنی میرا نام محمد ہے تو تم بھی اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، مگر میری کنیت جو ابو القاسم ہے یہ تم آگے کنیت نہ رکھو۔ باقی اس میں پھر اختلاف ہے، جو اہل ظاہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خواہ بندے کا نام محمد یا احمد ہو یا نہ ہو، کسی صورت میں بھی کنیت ابو القاسم جائز نہیں ہے۔
لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کنیت والی جو پابندی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تھی، کہ اس وقت رکھنا، یہ کسی کو ابو القاسم کہنا یہ جائز نہیں تھا، اس سے اشتباہ ہو سکتا تھا کہ بندہ کسی اور کو بلا رہا ہو اور سرکار سمجھے یہ میری بات کر رہا ہے۔ یہ امام مالک ابو القاسم کنیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جائز سمجھتے تھے، خواہ بندے کا نام محمد یا احمد ہو یا نہ ہو۔ چونکہ ایک شخص نے دوسرے کو بقیع میں بلایا یا ابو القاسم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر توجہ کی، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو نہیں بلا رہا، میں فلاں کو بلا رہا ہوں۔ اس لیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میرے نام پہ نام تو رکھ لو مگر میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو۔ باقی ابن جریر کے نزدیک یہ نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ باقی ایک جماعت کا یہ مذہب ہے سلف میں سے کہ جس کا نام محمد یا احمد ہو اس کے لیے تو ابو القاسم کی کنیت نہ رکھی جائے، اور اگر نام کوئی اور ہو تو پھر جو ہے وہ کنیت رکھنا جائز ہے۔ باقی ایک مذہب یہ بھی ہے کہ انہوں نے لفظ محمد نام رکھنے سے منع کیا، بچوں کا نام، کس وجہ سے کہ حدیث ہے کہ تسمون اولادکم ثم تلعنونہم، پہلے نام رکھ لیتے ہو پھر ان پہ لعنت کرتے ہو۔ محمد نام رکھ کے پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات کریں یا کام کریں پھر تم ان کو لعنت کرتے ہو، تو یعنی یہ بھی ایک موقف ہے، جبکہ یعنی ترجیح اس کو ہے کہ لفظ محمد نام رکھا گیا اور کثرت سے رکھا گیا۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں ماضی کے اندر کہ بے ادبی نہ ہو، بچوں کا نام نہ رکھا جائے، مگر رکھنے کے لحاظ سے کثرت ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان یعنی یہ جو بعد والا مضمون ہے اس کے ساتھ ربط سے جو معنی بنتا ہے کہ اگر معاذ اللہ شیطان اس صورت میں آ سکتا ہوتا تو پھر وہ کوئی جھوٹی بات کر کے تو یہ ظاہر کرتا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو اس کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی گئی کہ اس صورت میں آئے تاکہ وہ دین کے معاملات میں کوئی خلط ملط نہ کر سکے۔ اگرچہ خواب جو غیر نبی کا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں جو نبی کے خواب کی ہے، لیکن پھر بھی خواب مبشرات ہیں شریعت کے اندر، تو شیطان اس شریعت کے تحفظ کے لیے شیطان پر یہ پابندی ہے کہ وہ یتشکل باشکال مختلفہ کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اس پیکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے اس میں وہ نہیں آ سکتا۔ امام محی سنہ نے کہا کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نہیں آ سکتا، ایسے ہی باقی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بھی کسی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یعنی یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے عام ہے، سب کے لحاظ سے۔ امام کرمانی نے یہ سوال کیا کہ جب یہ حدیث میں آ گیا من رآنی فقد رآنی، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقتاً دیکھا، تو کیا پھر اس پہ صحابی کا اطلاق کر سکتے ہیں؟ من رآنی فقد رآنی جو ہے کہ وہ حقیقت میں جب دیکھ رہا ہے تو پھر کیا اس کو صحابی کہہ سکتے ہیں؟
فإن قلت إذا قلنا إنه رآه حقيقة فمن رآه في المنام هل يطلق عليه صحابی ام لا؟ تو کہتے ہیں قل تو لا اذ لا يصدق علیہ حد الصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کو صحابی نہیں کہہ سکتے جس نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، بلکہ یعنی عالم بیداری میں بھی دیکھ لے اب وصال کے بعد، تو پھر بھی یہ صحابی نہیں بنے گا، اگرچہ اس کے لیے بہت نوازش ہے، فضل و کرم ہوا، لیکن جو صحابی کی تعریف ہے وہ اس پہ سچی نہیں آئے گی، اور اس بنیاد پر صحابیت ایک معین عدد ہے جس میں پھر اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنے بننے تھے وہ بن گئے، آگے اور اس میں کوئی ایک بھی زائد نہیں ہو سکتا۔ تو صحابی کی تعریف کس طرح سچی نہیں آتی؟ جس نے خواب میں دیکھا کہ ہوا مسلم رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ مراد منہ الرؤیۃ المعہودۃ الجاریہ علی العادہ الرؤیا فی حیاتہ الدنیا، کہ رؤیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جو رؤیت تھی، وہ رؤیت جس کو حاصل ہوئی حالت ایمان میں، وہ صحابی ہے۔ تو اب جو دیکھتا ہے، خواہ خواب میں دیکھے یا بیداری میں دیکھے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رؤیت نہیں ہے جو قبل از وصال ظاہری حیات میں آپ کی رؤیت تھی۔ تو شرف صحبت اس کے ساتھ خاص تھا اور اس کی وجہ سے بندہ صحابی بنتا تھا۔ اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ کوئی کہتا ہے کہ جب اب بھی تمہارے نزدیک زندہ ہیں، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، تو پھر جب حیات ہے تو اس حیات سے بھی جو ہے وہ صحابی بننے چاہیے۔ تو اس کا جواب یعنی اس طرح دینا چاہیے کہ حیات پر مختلف قسم کے آثار مرتب ہوتے ہیں، یعنی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال مانتے ہیں، تو 63 سال جو ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ظاہری حیات کے لحاظ سے حکم ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اب کوئی کہے کہ 14 صدیاں اور 63 سال، یا اس طرح کر کے وہ کوئی کہے، جس طرح وہ عمر کا تعلق جو ہے وہ ظاہری حیات کے ساتھ ہے، ایسے ہی شرف صحبت کا تعلق بھی ظاہری حیات کے ساتھ لگتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی نبی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں جب کہتے ہیں مدت نبوت تو اس کو 23 سال بیان کرتے ہیں۔ مدت نبوت یعنی اعلان نبوت کے بعد وصال سے پہلے، تو اس کے لحاظ سے پھر شرف صحبت ہے، اگرچہ سرکار اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے اور اب بھی نبی ہیں، مگر وہ نبوت کا وہ خاص وقت کہ جس میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس میں ملنے والے کو شرف صحبت مل رہا تھا، وہ ایک مخصوص وقت ہے اور اس وقت کے مخصوص احکام ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا ہے تو کیا وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے خواب میں؟ تو امام کرمانی نے لکھا لا، خواب میں جس نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو، وہ حجت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا کوئی مضمون ایسا ہی ہے جیسے عام کتابوں میں لکھی ہوئی حدیث کا ہے، تو پھر تو حجت اس بنیاد پہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ پھر دین کے تحفظ
کے منافی ہو سکتی ہے کہ راوی میں ہمارے نزدیک شرائط ہیں. راوی یعنی جو ظاہری حیات میں سرکار سے راوی ہے، اس میں ہمارے نزدیک کیا شرائط ہیں کہ وقت سماع وہ ضابط ہو. جب اس نے سنی تھی اس وقت، تحمل کے وقت وہ ضابط ہو، تو اب اس کی بتائی ہوئی بات معتبر ہوگی، اب وہ حدیث معتبر ہوگی. یعنی سرکار جب ظاہری حیات میں تھے، تو مطلب یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کمی سرکار میں تو نہیں، اس تحمل والے میں کمی ہے. یعنی جسے دیدار ہوا خواب میں تو نیند محل غفلت ہے، حالت ضبط نہیں. نیند حالت کس کی نیند؟ غیر نبی کی نیند. جو نبی کی نیند ہے وہ تو وحی ہے ان کا خواب بھی، چونکہ ان کی نیند محل غفلت نہیں، اور ان کی نیند بھی محل ضبط ہے. انبیاء کی نیند، انبیاء کو جو خواب میں دکھایا جاتا ہے وہ قطعی ہے. غیر نبی جس نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس غیر نبی کی نیند کا وہ وقت، یہ مقام ضبط نہیں، اور قطعی وہ چیز ہوتی ہے سرکار کی ظاہری حیات میں بھی جس نے سرکار سے سنی، اور سننے والا سنتے وقت ضابط تھا، تو پھر جو ہے وہ آگے حدیث معتبر ہوتی ہے. اور اگر سننے والا سنتے وقت ضابط نہیں تھا، اگرچہ سرکار ظاہری حیات میں تھے، تو اس سننے والے کی آگے بات جو ہے وہ نہیں لی جاتی، کیونکہ سنتے وقت پتہ نہیں، یہ چونکہ ضابط نہیں تھا، سرکار نے کچھ اور فرمایا ہو، یہ کچھ اور بتا رہا ہو، تو پھر اس کو معتبر نہیں سمجھا جاتا. تو یہ وجہ ہے. یعنی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو اس کے لحاظ سے کہ کیا اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اس سے حجت بنایا جا سکتا ہے، یا حجت نہیں بنایا جا سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا. کمی اس میں ہے کہ ہو سکتا ہے سرکار نے لفظ صبح بولا ہو، یہ شام سمجھ رہا ہو، آپ نے نور بولا ہو، یہ ظلمت سمجھ رہا ہو، چونکہ اس کا وہ وقت جو ہے وہ حالت ضبط نہیں تھی نیند کے، خواب کی وقت کی، تو اس لیے یہ معتبر نہیں ہے. یعنی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. اور خصوصی طور پر جب وہ بیان ہی ایسی چیز کر رہا ہو جو شریعت کے منافی ہے. اب شریعت تو حتمی طریقے سے آئی ہوئی ہے، اور جو اسے خواب آیا ہے وہ غیر حتمی ہے. اور یہ کہنی مجھے تو سرکار جو ہے وہ حدیث میں خواب میں بتا گئے ہیں، یہ مولوی کتاب میں پڑھ کے، میں تو خواب میں خود پڑھا ہے میں نے. تو اس سے پھر وہ دین بدلنے کی کوشش کرے، تو یعنی یہ اس لیے ہے قابل حجت نہیں. اور بالخصوص جب دین کے قرآن کی آیت کے خلاف کوئی چیز ہو، یا احادیث جو سند سے آئی ہوئی ہیں ان کے خلاف کوئی چیز ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے سرکار نے خواب میں فرمایا ہے، یا اس طرح وہ بیان کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ انہوں نے لکھا ہے. اور بھی بہت جگہ یہ بات ہے، اور یہ بڑی ضروری ہے، چونکہ بہت سے لوگ ایسی چیزیں پھر شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اس کو بطور حجت نہیں سمجھا جائے گا. نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم ہما ز آفتاب گویم. اس پر یعنی وہ ہمارے کچھ حضرات کا جھگڑا بھی ہو گیا تھا نا. تو یہ خواب کی شرعی جو ہے حیثیت اس میں، اور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آ گیا کہ فقد رآنی مر رآنی فقد رآنی.
اصل جو یعنی اس میں کمزوری ہے وہ خواب جس کو آیا اس کی وجہ سے ہے کہ وہ اس کی حالت جو ہے وہ محل غفلت ہے، حالت ضبط نہیں ہے۔ جب ظاہری حیات میں یہ شرط ہے کہ بالکل ناسمجھ بچہ جو ہے وہ روایت کرنا چاہے اور اس کی عمر دیکھی جائے گی، یہ تو اس وقت محل ضبط میں ہی نہیں تھا، تو وہ معتبر نہیں۔ تو یہ بعد از وصال کی اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آب و تاب تو اس کا کیا کہنا، لیکن اس کی بات ہے کہ یہ جو حالت نیند میں ہے کہ یہ کیسے یعنی اس کو محل ضبط قرار دیا جائے۔ تو امام عینی نے اس حدیث پر بحث کی، وَلَوْ رَآهُ أَمَرَ بِقَتْلِ مَنْ لَا يَحِلُّ قَتْلُهُ فَهَذَا مِنَ الصِّفَاتِ الْمُتَخَيَّلَةِ لَا الْمَرْئِيَّةِ، یعنی اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ فلاں بندے کو قتل کر دو، ایسا کہ جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز نہیں، لیکن خواب میں اسے فرمایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پھر اس کی صفات متخیلہ میں سے ہوگا، مرئیہ میں سے نہیں ہوگا، یعنی وہی کہ نیند محل ضبط نہیں ہے، اصل تھی کوئی اور بات جس کو اس سمجھنے والے نے ایسا سمجھ لیا ہے۔ اچھا، وہ جو پیچھے مسئلہ گزرا ہے حدیث روایت کرنے کے لحاظ سے، اس میں ایک بات رہ گئی تھی جو فتح الباری میں ہے، یعنی جنہوں نے اکثار کیا، ایک تو یہ تھا کہ ان کو یقین تھا کہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بارے میں شک نہیں تھا یا ظن نہیں تھا بلکہ یقین تھا، اور آگے پھر یہ کہ جو چھپائے گا اس کی مذمت کی گئی ہے۔ دوسرا، طالت اعمارہم فاحتیج الی ما عندہم فسئلوا فلم یمکنہم الکتمان، یعنی ان کی عمریں لمبی ہوئیں۔ مثلا دو صحابی ہیں مثال کے طور پر، ایک جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد ان کا وصال ہو گیا۔ دوسرے جو ہیں ان کا 40 سال بعد وصال ہوا، 50 سال بعد وصال ہوا، 70 سال بعد وصال ہوا۔ اب جن کا 2-3 سال بعد وصال ہوا ان کے لحاظ سے بہت تھوڑے مواقع بنے ہیں کہ جس میں یہ ضرورت پیش آئی ہو کہ حدیث اکٹھی کی جائے اس مسئلہ کے حل کے لیے، اور جنہوں نے زیادہ زندگی پائی تو بڑے بڑے مسائل پیدا ہوئے، اور پھر اس میں زیادہ تفتیش ہوئی کہ کوئی ڈھونڈو جس کو اس بارے میں کوئی حدیث آتی ہو۔ اب جنہیں آتی تھی ان کے لیے پھر کتمان ممکن نہ رہا کہ مسئلہ ہو پیدا ہو گیا ہے اور میرے پاس اس بارے میں حدیث ہے اور اب سارے پوچھ رہے ہیں، تو اب میں کیسے چھپاؤں؟ یعنی اس احتیاط کی بنیاد پر کہ میں نے تھوڑی روایت کرنی ہے، یعنی اب انہیں پھر بولنا پڑا، اور اس لیے کہ کہیں کتمان والی گرفت نہ ہو۔ تو یہ بھی وجہ بنی کہ کچھ لوگوں سے کثرت حدیث اس لیے بھی ہوئی کہ ان سے مسائل زیادہ پوچھے گئے، یا وہ ایسے زیادہ مواقع ان کو فیس کرنے پڑے کہ جس میں مسائل کا حل انہی کے ذمے تھا اور سارے دنیا سے چلے گئے تھے، یا جو چند بڑے تھے ان میں وہ تھے اور ان کے پاس اس بارے میں رہنمائی تھی، لہٰذا اب اسے ظاہر کرنا ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے بھی انہیں پھر وہ ظاہر کرنا پڑا، اور بار بار جب ایسے مسائل میں وہ ظاہر کرتے رہے تو نتیجتاً پھر ان کی مرویات جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی کہ جنہیں یہ حالات فیس ہی نہیں کرنے پڑے، اور اس سے پہلے ہی وہ اپنے علم سمیت دنیا سے
چلے گئے اور وہ پالیسی ان کی پوری ہو گئی کہ ضرورت ہی نہیں پڑی کہ اب وہ بیان کریں، اور جتنا کیا وہ احتیاط سے بہت تھوڑا تھا، جس کے بارے میں انہیں کبھی یقین تھا وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ باقی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ جھوٹ کو منسوب کرنا، اس میں یقظہ اور منام برابر ہے۔ یہ کہ اس وقت ظاہری حیات کے لحاظ سے کوئی منسوب کرے، یا آج کوئی جھوٹا خواب بنا لے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ نے یہ فرمایا، یعنی وہ بات تو علیحدہ ہے حجت ہونے یا نہ ہونے کی، لیکن یہ گھڑ کے سرکار کی طرف منسوب کر دینا خواب، یہ بھی اسی طرح کا جرم ہے جس طرح کے ظاہری حیات کے اندر آپ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنے میں جرم ہے۔ چلو الحمدللہ رب صلی اللہ تعالیٰ علیہ